बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि मेरी जो नई वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहे, और बेल आइकन को प्रेस करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। हर रोज़ ही कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कोई ना कोई मालूमाती वीडियो मैं आप तक पहुँचा रही होती हूँ। कोशिश कर रही होती हूँ कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन बेस्ड वीडियो आप तक पहुँचाऊँ। लेकिन आज सोचा कि क्यों ना माशरती रवैयों की बात की जाए, क्योंकि आज सुबह कल के दिन 2 दिन हो गए हैं मुसलसल मेरी नज़रों से ऐसी खबरें गुजर रही थी कि मुझे लगा कि इन पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल रात को या आज सुबह एक न्यूज़ स्टोरी पढ़ी थी बीबीसी पे। इंडिया की एक बच्ची है प्राची निगम, जिसने भारत का जो यूपी बोर्ड है वहाँ के हाई स्कूल में उसने टॉप किया है। बच्ची ने, ये पिक्चर देखिए, इस बच्ची ने हाई स्कूल में यूपी का जो बोर्ड है वहाँ से इसने टॉप किया है। बीबीसी ने इसका एक इंटरव्यू किया, वही मैं देख रही थी, और इस बच्ची ने कहा कि अगर मैं टॉप ना करती और मैं मशहूर भी ना होती तो लोग जो है वो मेरी बॉडी शेमिंग भी ना करते। ये जो जुमला उस बच्ची ने कहा ना, तो मैं मजबूर होगी वीडियो बनाने पे कि नहीं यार, ये इस पे तो वीडियो बनती है, किसी को तो बख्शते हैं, खुदा का नाम लें। उस बच्ची ने टॉप किया है, गरीब घराने की बच्ची है, इंजीनियर बनना चाहती है, पढ़ लिख रही है, लेकिन मसला क्या है उसके साथ? कोई मसला नहीं है। सांवला रंग है उसका, उसके चेहरे पे बाल है। कुछ ख़वातीन के साथ, लेडीज़ के साथ हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन पे बाल हो जाते हैं, आपकी जो अपर लिप्स है यहाँ पर थोड़े ज़्यादा बाल हो जाते हैं। और इस उम्र में तो खैर बच्चों को मना किया जाता है कि वो कोई भी ट्रीटमेंट्स ना लें, लेकिन जो बड़ी ख़वातीन होती हैं ट्रीटमेंट्स लेके इनको कवर भी कर लेती हैं। लेकिन वो अगर उसका सांवला रंग है, या अगर उसके साथ कोई मेडिकल इशू है, या फिर अगर उसके नैन नक्श बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, आपको क्या मसला है? यानी उसकी कामयाबी को नहीं देखा जा रहा, बल्कि उसके चेहरे पर, उसके चेहरे के बालों पर, मासूम सी बच्ची है, उसको अपनी जीत भूल गई। वो अपनी जीत को उस तरह से सेलिब्रेशन नहीं कर रही, बल्कि उसको ये टेंशन हो गई लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। मैं मशहूर ना होती तो मुझे ये सब कुछ सुनने को नहीं मिलता। लाइक जो उसकी पॉजिटिविटी थी, जो उसने इतनी मेहनत की, उसने टॉप किया, क्योंकि टॉप करना कोई आसान बात नहीं है। और वो बच्ची यही कह रही थी कि मैं 1-2 नंबर मेरे कम आ जाते, मैं टॉप ना करती तो मैं ये सब कुछ मेरे लिए नहीं कहा जाता। कुछ ख्याल कर लें, कुछ ख्याल कर लें। अगर किसी की नाक मोटी है, किसी की आँख छोटी है, तो ये भाई उसके हाथ में नहीं है। मैं जिस घर में पैदा हुई हूँ, मेरी जो शक्ल सूरत है, या फिर आप जिस घर में पैदा हुए हैं, आपकी जो शक्ल सूरत है, ये हमारे इख्तियार में नहीं है भाई। वो जो ऊपर ज़ात बैठी है, ये उसके इख्तियार में है। हमारे यहाँ तो ये इतना ज़्यादा आम हो गया है, स्पेशली इस खित्ते में, एशिया में। हम लोग देखते हैं कि खुद आप जैसे भी हैं, लेकिन आपका फ़र्ज़ बन चुका है कि आपने दूसरे को जो है वो नाक मोटी है तो उसको फिन्ना कहना है, या फिर वो कोई सांवला है तो उसको नाम ही उसका काला रख देना है। क्या चीज़ है ये? लेकिन उस बच्ची की बात सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ। हो सकता है कि मेरा ये मैसेज भी उस तक पहुँच जाए, और मैं उससे यही कहूँगी कि बेटा, जब आप बन जाते हो ना, अभी आप स्ट्रगलिंग फेज़ में हो, जब आप बन जाओगे ना, किसी पोस्ट पे पहुँच जाओगे इतनी मेहनत करके, यही आपका सांवला रंग, यही आपके जो फेशियल हेयर्स है ना, लोग इसी को एडमायर करेंगे। लोग इसी को एडमायर करेंगे, और ये ज़माने का रूल है, ऐसा ही होता है। तो इसलिए कुछ 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 खुदा का नाम लें कि कम से कम किसी को छोड़ दें, किसी को छोड़ दें, कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, आइडियाज़ पे दें, चीज़ों पे दें, लेकिन इस तरह से लोगों पे ना दें। एक और ख़बर सोशल मीडिया के हवाले से ही, हमारे जी एक सहाफ़ी शाहिद असलम साहब चंद रोज़ पहले पाकिस्तान छोड़ के वो जा चुके हैं। जामी साहब ने बड़ा एक डिटेल व्लॉग बनाया उस पर, इमरान रियाज ख़ान साहब उस पर बात कर रहे हैं। और हुआ क्या था, उन्होंने 2000 ग़ालिबन 18-19 की बात है, 17-18-19 की बात है, कि जब उन्होंने एक स्टोरी दी थी। और स्टोरी में क्या था? स्टोरी में ये था कि जो साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे, उनके पास और उनकी फैमिली के पास कितने असासे हैं, उसकी मलकियत कितनी है, FIA से उन्होंने वो रिकॉर्ड निकलवाया, और उसकी डिटेल्स जो हैं वो उन्होंने
دے دی آگے اپنے نیوز پیپر میں، دا نیوز میں میرا خیال وہ اس وقت کام کر رہے تھے. یہ تمام ڈیٹیلز میں آپ کو بتا رہی ہوں. وہ دن گیا، آج کا دن آیا، ان پہ سختی چل رہی ہے. دا نیوز میں رہے اور بقول ہمارے بڑے صحافیوں کے ہی، کیونکہ میں پرسنلی ان کو نہیں جانتی تھی، لیکن بقول ہمارے جو بڑے صحافی ہیں انہی کے ہی محنتی انسان، کام کرنے والے، انویسٹیگیٹو سٹوریز کرتے تھے. لیکن مشکل وقت آ گیا نا کہ انہوں نے سچ بولا. انہوں نے جو یعنی جو بڑے لوگ ہیں ان پہ تو کسی کو بتانے کا بھی حق نہیں ہے کہ کسی کے پاس کتنے اثاثے ہیں یا پھر نہیں پتا. اور انہوں نے تمام ثبوتوں کے ساتھ، تمام ڈاکومنٹیشن کے ساتھ جو ہے اس خبر کو مطلب وہ چھپی پھر، اور پھر اس کے بعد سے تب سے ان پہ مشکل وقت ہے. گرفتاری بھی ہوئی، چھاپے بھی ہوئے، جیل میں بھی رہے، پھر 9 مئی کے واقعات میں بھی ان کو اٹھانے کی کوشش کی گئی. آخرکار اب ان کو مارنے کی دھمکیاں مل رہی تھیں، اور جب وہ یہ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں تب بھی ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں. اور مرحوم ارشد شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا ان کا حوالہ ان کو دیا جا رہا ہے. یہ جامع صاحب کا ویلاگ میں نے دیکھا ہے تو ان کے بقول یہ ساری چیزیں، اور مجھے بڑا دکھ ہوا، بہت دکھ ہوا کہ یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کم از کم ایسے پلیٹ فارمز تھے جہاں پر ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی بات کر سکتے ہیں اپنے کیونکہ جتنے بھی صحافی لوگ ہوتے ہیں نا، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی بات نکلتی ہے تو خبر بنتی ہے. سارا جھوٹ کبھی نہیں ہوتا، کبھی سارا جھوٹ نہیں ہوتا. ہاں تھوڑی بہت ملاوٹ ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ نہیں بھی کرتے. جہاں پر بہت سارے صحافی بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو پھر تمام لوگوں کو آپ ایک ہی پلڑے میں نہیں باندھ سکتے. آگے چلتے ہیں جی، بات کر لیتے ہیں معاشرتی رویوں کی. میں بات کر رہی تھی اور اس سے پہلے میں نے جو پراچی نگم کی بات کی ہے، سوشل رویوں کی بات ہو رہی ہے. کل جو واقعہ پیش آیا، ہفتے کی رات یہ معاملہ شروع ہوا. کل صبح کھاریاں کے پولیس اسٹیشن میں جس طرح سے ہمارے خواجہ سراؤں نے حملہ کیا، اور پھر انہوں نے ایک جو پولیس اہلکار تھے وہاں پہ ان کو باہر روڈ تک لائے، ویڈیوز آپ نے دیکھ لی ہیں. کیا ہو رہا ہے سوسائٹی میں؟ یہ ہے ہماری پنجاب پولیس. ابھی بہاول نگر والا معاملہ ہم بھولے نہیں ہیں. یعنی وہ پنجاب پولیس وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، وہ ہماری کیسے حفاظت کریں؟ یعنی پنجاب پولیس کے جو اہلکار ہیں، خواجہ سرا گئے ہیں، معاملہ جو بھی ہوا متضاد رائے موصول ہونی ہے. خواجہ سراؤں کا پوائنٹ آف ویو سنیں تو انہوں نے کہا کہ ان کو ناکے پہ روکا گیا، کچھ چھیڑخانی کی گئی، کچھ نازیبا حرکات کی جائے، اور ایسا ممکن بھی ہے کیونکہ خواجہ سرا تو مظلوم طبقہ ہے. میں ان کو ایسا سمجھتی ہوں کہ وہ مظلوم طبقہ ہے، لیکن سوسائٹی ان کو اسپیس نہیں دیتی، ہمارا معاشرہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. ہمارا معاشرہ جو ہے، نہ اسکول میں، نہ کالج میں، نہ یونیورسٹی میں، نہ ورک پلیس پہ، کسی بھی جگہ پہ ہم لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اگر وہ ایسے ہیں تو ان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے. میں آپ ہم میں سے کوئی بھی وہ ہو سکتا تھا، اور اس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے، لیکن ہم لوگ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں. ہم لوگ اتنے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات تو بنا دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دے دی ہے، لیکن اس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم نے اس کو استعمال نہیں کرنا تو. اچھا جی، خواجہ سراؤں کا پوائنٹ آف ویو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ انہوں نے کہا جی انہوں نے بدتمیزی کی تو گالم گلوچ ہوگی، پولیس والوں نے گالی دی تو خواجہ سراؤں نے بھی گالی دی، اور اس کے بعد ان کو پکڑ کے تھانے لے جایا گیا، پھر چھوڑ دیا گیا. اگلے دن صبح جو ہے وہ دوبارہ سے خواجہ سرا تمام جو ہیں وہ آئے، انہوں نے وہاں پہ آ کے دھاوا بولا، ان کو مارا پیٹا، اور پولیس اہلکاروں کو لا کر انہوں نے سڑک پہ بٹھایا ہوا تھا. ساری ٹریفک بلاک کی ہوئی تھی. یہ ویڈیوز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری اسی کا ثبوت ہیں. پولیس اہلکاروں کا جو بیہیویئر ہے، جو مزاج ہے، اور ان کے جو اس طرح کے معاملات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. آئے روز اس طرح کی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں، اور مسلسل اس طرح کے واقعات کا رپورٹ ہونا واقعی بہت بڑا کوشچن مارک ہے. آپ اگر ہم پولیس کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ تنقید برائے تنقید نہیں ہے، آپ خود آبزرو کر لیجئے کہ یہ جو ہمارے سیکیورٹی اہلکار ہیں، خاص طور پر پنجاب پولیس کی میں بات کر رہی ہوں، کسی بھی جگہ پر ان کی ڈیوٹی ہے، کوئی دھرنا ہے، کوئی احتجاج ہے، کوئی کیمپ ہے، کسی اسکول کے باہر، کسی کالج کے باہر، کہیں بھی جہاں پر یہ ڈیوٹی پہ کھڑے ہوں گے نا، آپ ذرا ان کے مزاج، ان کے بیہیویئر دیکھیے گا کہ صرف یہ ہوتا ہے کہ بس ہم ڈیوٹی پہ کھڑے ہیں، اس سے زیادہ ہمارا ڈیوٹی کرنے کا ان کا کیا مقصد ہے وہ کہیں بھی پورا ہوتا دکھائی نہیں دیتا. آپ الیکشن پہ دیکھ لیجیے، کہیں بھی بس ان کا کام ہے جی کھڑے ہو نا، آس پاس جو ہوتا ہے ہوتا رہے، ہم نے بس اپنے 8 گھنٹے پورے کرنے اور ہم نے گھر چلے جانا ہے. اس طرح ڈیوٹی نہیں ہوتی. تربیت کی کہیں نہ کہیں، ٹریننگ کی کہیں نہ کہیں، ان کے بیہیویئر کی، ان کے ایٹیٹیوڈ کی، ہر چیز میں بہت زیادہ گیپ آ چکا ہے جسے فل ہونے کی ضرورت ہے. اور ان کو سمجھنا ہوگا کہ بھائی
آپ لوگ شہریوں کی حفاظت کے لیے ہو، لیکن یقین جانیے کہ کسی اللہ نہ کرے کبھی کسی کا بھی پولیس کے ساتھ رابطہ ہو، یا پھر اس کو جانے کا موقع ملے، یا پھر اس کو جو ہے وہ کوئی ایسا سلسلہ پیش آ جائے، اللہ نہ کرے، مشکل ہے، ان کو خود بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اور جتنا بھی یہ واقعہ ہوا ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، مسلسل ایک ہی بات ہے کہ ہمارے سوشل بیہیویئر کس سائڈ پہ جا رہے ہیں، گورنمنٹ ہے مسلسل کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس کو کنٹرول مزید کر لیا جائے گا۔ پہلے تو مین اسٹریم میڈیا جس طرح سے کنٹرول ہوا، کس طرح سے چل رہا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ آنے والے وقت میں بھی سوشل میڈیا کو کنٹرول کر لیا جائے گا، اور سوشل میڈیا پر بھی وہی انفارمیشن آئے گی جو مقتدرہ جو ہے وہ چاہتے ہیں آپ تک پہنچے۔ واقعی تمام انفارمیشن، تمام معلومات، تمام الفاظ حذف کر لیے جائیں گے، میوٹ کر دیے جائیں گے، جو کہ میں نے آپ کو اپنی آپ بیتی بتائی ہے کہ دیکھیے ذرا اس ویڈیو میں کیا تھا ایسا جو اس کو میوٹ کر دیا۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی، میں حیران ہوں کہ آنے والے وقت میں ہونے کیا والا ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔